وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، بات یہ ہے اللہ کا آخری ترجمان، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی صفات کا مظہر، تمام ادیان کا وکیل، مفسر، محدث، مبلغ، امین، کائنات کا مکھن ہیرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا سرکاری اعلان کروایا ہے کہ من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اللہ فرماتے ہیں گل یہ ہے کہ میرا کائنات کا مکھن اپنی امت کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جو مرد یا عورت اتنی بغاوتیں کرے کہ گویا اس نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ، یوں سمجھیے کہ اس نے زمین و آسمان کا یہ خلا جو ہے یہ گناہوں سے، بغاوتوں سے بھر دیا۔ اس کے بعد ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ فرماتے ہیں ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اس نے معافی مانگی، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا۔ خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، جغرافی اعتبار سے کہیں کے رہنے والا ہے، تو وہ اپنے اعمال صالحہ میں دیکھے گا یجد اللہ غفورا رحیما کہ اللہ نے سب گناہ معاف کر دیے۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ جہالت کی بیس پہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی بغاوت اتنی بڑے محسن کی، اتنی بڑے کائنات کی مالک خالق کی بغاوت کرنا، اس کے دستور کی، اس کے پسندیدہ اعمال کی، اقوال کی بغاوت کرنا، یہ جہالت کی بیس پہ ہوتا ہے، عقل مندی شعوری بیس پہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتی ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ جہالت کی بیس پہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر اتنی بوجھ ڈالا، اتنی سزا مقرر کی، یہ سمجھداری کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ جہالت کی بیس پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جہالت کی بیس پہ اس نے جو کچھ کیا، پھر میری طرف رجوع کیا، تو جتنی گناہ ہیں میں معاف کر دوں گا۔ اگر رو پڑا، چیخ پڑا، تڑپ پڑا، اپنی کپ کپی میں آ گیا، تو اللہ فرماتے ہیں آگے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو اس نے بغاوتیں کی ہیں، یہ رو پڑا، میری طرف آ گیا، توبہ کی، تو ان کی برائیوں کو تبدیل کر کے نیکیوں میں ان کو جو ہے تبدیل کر دوں گا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ خلا اس نے بغاوت کو بھر دیا، رو پڑا، تڑپ پڑا، چیخ پڑا، اچھلنے لگا، کہ میں کیا کر بیٹھا، اپنے مالک کے دستور قانون کو، اس کے پسندیدہ اعمال کے خلاف کیا کر بیٹھا،
تو اللہ فرماتے ہیں اس کے رونے دھونے پہ ہم اس کی جو برائیاں ہیں ان کو تبدیل کر کے نیکیوں کی شکل میں ہم کر کے اس کے اعمال صالحہ میں ہم جو ہے وہ درج کروا دیتے ہیں اور سب اس کے گناہ جو ہیں معاف کر دیتے ہیں. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، معافی مانگنے والا وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. انسان کا فعل جو ہے وہ 4 جگہ پہ محفوظ ہوتا ہے جو کرتا ہے. ایک چمڑا اس کے فعل کو اس کی ویڈیو بناتا ہے، اس کا چمڑا. تو قیامت کے دن یہ کہے گا آدمی وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي. یہ ریکارڈ پیش کرے گا قیامت کے دن. اللہ اس کو بلوائے گا، یہ ریکارڈ اسی انسان کا پیش کرے گا اللہ کی دربار میں کہ اس نے یہ کیا یہ کیا. ایک جگہ تو اس کا چمڑا ہے جو اس کی ویڈیو بنا رہا ہے. دوسرا انسان کے فعل کی ویڈیو زمین بناتی ہے جہاں وہ عمل کرتا ہے. ہاں قیامت کے دن یہ زمین بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا، مجھ پہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یہ ویڈیو پیش کرے گی انسان کی. تیسرے نمبر پہ یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، یہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاہا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ لکھتے رہتے ہیں، یہ نہیں چھوڑتے. جیسی ویڈیو بنائے یہ ریکارڈ بنا لیتے ہیں. چوتھے نمبر پہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ایسے انسان کا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. یہ 4 جگہوں کے اندر اگر انسان کی برائیاں بغاوتاں درج ہوں تو ایک بول بولنے سے، ہاں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، دل کی گہرائیوں سے بولے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں بات سن کہ میں تجھے ایسا معاف کروں گا گویا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ 4 مقامات جو ہیں تیری ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے، انہی کے اندر بھی میں تیرے گناہ ختم کر دوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے منشے کی ترجمانی کی، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ہاں اس کے گناہ 0/0 ہو گئے. 4 جگہوں سے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو گویا یہ انسان ہاں اللہ کی طرف اس نے رجوع کیا تو یہ پاک صف ہو گیا. یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ اپنی مغفرت سے، مہربانی سے اس کے سب گناہ جو ہے معاف کر دے گا. یہ ہے توبہ. ایک گناہ معاف ہو جانا، زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھرا ہوا ہو، ایک بول بولنے سے وہ سب گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں. ایک یہ کیسی توبہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا وجود کیا ہے توبہ کا؟ جو اتنی انعام مل رہے ہیں، اتنی انسان بغاوتوں سے دھل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کیوں معاف کر رہا ہے؟ اللہ کیوں معاف کر رہا ہے؟ اتنی باغی، اتنی بڑے باغی کو کیوں معاف کر رہا ہے؟ ایک بات یہ ہے، اللہ اس لیے معاف کر رہا ہے کہ اللہ کا تعلق مخلوق سے بہت بڑا ہے. یہ رشتہ مخلوق اور خالق کا بہت وزنی ہے، بہت گہرا ہے. اتنی مخلوق کا مخلوق کے ساتھ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اے میرے کائنات کے مکھن، میری بات سن، تو مجھ پہ بھروسہ کر، پورے اپنے جسم کو مجھ پہ ڈال دے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. تو جب فتح مکہ ہو گیا، مضافات مکے میں دین پھیلنے لگا. یدخلون فی دین اللہ افواجا کے ہاں مناظر سامنے آئے. 1,40,000 جانثار شگرد ہاں وہ موجود، ہاں بیویاں موجود، بیٹیاں موجود. اللہ کا گھر فتح ہو گیا. مکے والوں کی ہاں ان سے دشمنیوں سے صف ہو گیا. میدان
کلیئر ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا پیغام آیا کہ ہاں کہ آپ زمین پہ رہنا، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق بیٹھا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دین کی بہاریں دیکھی، سب کچھ کے باوجود فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم اطلب الرفیق الاعلیٰ، میں تو اپنے مالک کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ وہ سب سے بڑا رشتہ تھا، گہرا رشتہ تھا، وزنی رشتہ تھا۔ مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنا یہ فانی چیز ہے، فانی چیز سے ہٹ کے اس نے باقی چیز سے ہمیشہ رہنے والی وتوکل علی الحی الذی لا یموت پہ اعتماد کرتے ہوئے، ہاں اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے فرمایا اللہم اطلب الرفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، میں تو اپنے مالک کے پاس جاتا ہوں۔ یہ گہرا رشتہ تھا اپنے مالک اور خالق سے۔ اپنے مالک اور خالق کے مقابلے میں مخلوق کا رشتہ بہت کمزور تھا۔ تو کہنے کا مطلب اتنی ہے کہ مخلوق اور خالق کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، بہت وزنی ہے۔ جب رشتہ بڑا ہے تو اللہ بھی بڑا ہے، جب اللہ بڑا ہے تو اس کی مغفرت بھی بڑی ہے۔ ہاں تواب الرحیم، اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا، رجوع کرنے والا اپنے باغی کی طرف۔ ہاں تو ایک جتنی گناہیں تو اللہ جتنی بڑا، رشتہ بڑا، اتنی اس کی بخشش بڑی۔ اس لیے بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، تو رشتہ بڑا ہے، رشتہ بڑا ہے، مغفرت بڑی ہے، اس کی عطا بڑی ہے، اس کا پیار بڑا ہے۔ خالق مالک، ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کے پیٹ تک سارے انتظام میرا مالک کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا رشتہ، یہ ہے جان۔ فرمایا کہیں بھی اس کے گناہ کی تھوڑی سی بو بھی نہیں ہوگی۔ یجد اللہ غفور الرحیم، یجد اللہ غفور الرحیم۔ وہ کیسی توبہ ہے کہ اللہ اتنی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے تین اس کی شرطیں ہیں۔ ہاں اس توبہ کی جب وہ وجود میں آئے گی تو سب گناہ دھل جائیں گے۔ وہ کون سی؟ پہلی توبہ یہ ہے، پہلی یہ ہے شرط کہ جو اس نے بغاوتیں کی اس سے توبہ کرے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کا ہاں وہ لحاظ رکھے۔ جو اس نے نمازیں نہیں پڑھی، زکاتیں نہیں دی، کسی کا مال مارا، کچھ کیا، وہ ادا کرے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ کا ہاں وہ لحاظ کرتے ہوئے ان کو ادا کرے۔ ایک شرط یہ جو کیا اس پہ ندامت، ہاں اس پہ ندامت، ہاں پھر اس کی تلافی کی جستجو کرے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ نادم ہو کہ یہ میں نے جو بغاوت کی ہے بہت غلط فعل کیا ہے۔ یہ نہیں ہے میں نے کشمیر فتح کر دیا، یہ بغاوت کری تو فلسطین فتح کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے بہت بہادری دکھا دی، یہ کرنا ہی نہیں۔ اس پہ شرمندہ ہو کہ یار یہ میں نے بہت غلط کیا ہے، شرمندہ ہو، نادم ہو اس پہ۔ دو، تیسرے نمبر پہ یہ کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، قطعی طور نہیں کروں گا، کچھ ہو جائے اللہ کی بغاوت نہیں کروں گا، اللہ کی بغاوت جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ یہ تین شرطیں ہیں جو جاندار توبہ ہے اس کی۔ اگر یہ تین شرطیں نہیں ہیں، صبح بر لبے توبہ بر کفے دل پر ذوق از گناہ معصیت را خندہ میں آید زی استغفار ما، ہاں زی استغفار ما۔ زبان سے بولتا رہے کہ توبہ، ہاتھ میں تسبیح یا پوروں پہ جو ہے پڑھتا رہے توبہ، دل ویسے کا ویسے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، یہ توبہ نہیں ہے، اس پہ کچھ نہیں ملے گا۔ اندر کی توبہ ہو، زبان کی نوک کی توبہ اور چیز ہے، پورے جسم کی توبہ کرنا اور چیز ہے۔ اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توبہ کی تھوڑی وضاحت فرمائی ہے، اس کی نشاندہی فرمائی ہے کہ توبہ یہ ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اللہ سے معافی مانگنے والا ہے، گناہگار، سیاہکار، باغی، ہاں جب وہ توبہ کرتا ہے دل کی گہرائیوں سے،
تو وہ یوں ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیے نہیں۔ آگے فرمایا ومن تاب فلم یزد فی العبادت فلیس بتائب، توبہ سے پہلے کاہلی سستی کی زندگی تھی، توبہ کے بعد یہ عبادات ریاضات میں بڑھ گیا۔ ومن تاب فلم یزد فی العبادت فلیس بتائب، عبادات میں بڑھ گیا، عبادات کی وہ زندگی اس کی بن گئی، اللہ کی فرمودات کی زندگی بن گئی۔ یہ ہے نشانی کس کی؟ توبہ منظور ہونے کی، توبہ کی جان کی۔ آگے فرمایا ومن تاب فلم یزد فی العلم فلیس بتائب، جس نے توبہ کری تو اس کی علم میں اضافہ نہیں ہوا، کوئی اس کی توبہ نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ توبہ کرے، عبادات کے اندر لگ جائے، اگر عبادات ویسی کی ویسے ہے تو کوئی توبہ منظور نہیں ہے۔ یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ پہلے جس طرح تھا اس سے تبدیلی آئی ہے۔ فرمایا ومن تاب ولم یزد فی العلم فلیس بتائب، جو جس طرح ایک تائب آدمی پہلے زندگی گزار رہا تھا، توبہ کے بعد اگر اس کے علم میں اضافہ نہیں ہے تو اس کی کوئی توبہ منظور نہیں۔ علم کی کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے منشا کو قرآن و حدیث کے سامنے رکھ کے انسان معلوم کرے کہ اب میرے مالک کا مجھ پہ کیا حکم ہے۔ یہ علم ہے، اس کے علاوہ سب ہنر ہے، سب ہنر ہے۔ قرآن و حدیث کے سامنے رکھ کے یہ معلوم کرے کہ مجھ پر اب میرے مالک کا کیا حکم ہے۔ یہ معرفت ہے، یہ علم ہے، اس کے علاوہ سب ہنر ہے۔ تو اس اپنے مالک کی منشا کی جستجو میں قرآن و حدیث کے اندر گم ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن تاب فلم یغیر اصحابہ فلیس بتائب۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا اگر کسی آدمی نے توبہ کرنے سے پہلے جس طرح زندگی اس کی گزر رہی تھی ویسے آئے تو پھر اس کی توبہ منظور نہیں ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اس کے دوست جو ہیں اس کے ومن تاب فلم یغیر اصحابہ فلیس بتائب، جس بندے نے توبہ کری، توبہ کے بعد اس کی وجہ قطع، اس کے کپڑے، اس کی جسم کی صورت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، اللہ کی منشا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عملی شکل اس کے اندر آ جائے، قرآن کی عملی شکل اس کی بن جائے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن تاب فلم یبدل اصحابہ فلیس بتائب، پہلے فرمایا جس کی وضع قطع، کپڑے وغیرہ وہ اگر تبدیل نہیں ہوئے، ویسی بغاوت والی صورت آئے تو اس کی توبہ منظور نہیں ہے۔ آگے فرمایا جس کے ساتھی، جس کی محفل، جس کی مجالس توبہ کے بعد اگر تبدیل نہیں ہوئی، خرافات میں جیسے تھا ویسے کا ویسے آئے تو اس کی توبہ منظور نہیں ہے۔ اس کے دوست جو ہیں وہ تبدیل ہونے چاہیے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے، اللہ والوں کی زندگی ہو، پھر اس کی توبہ کی یہ علامت ہے کہ اس کی توبہ منظور ہو گئی ہے۔ آخر میں فرمایا ومن تاب فلم یصرف ولم یصرف ثیابہ وبساطہ فلیس بتائب، فرمایا جس آدمی کے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے سفر حضر میں توبہ کے بعد اگر تبدیلی آ گئی ہے تو اس کی توبہ جو ہے وہ منظور ہے، اگر اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو یہ توبہ منظور نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صرف زبان کی نوک کا نام نہیں ہے کہ توبہ کرے، آنکھ اپنی بغاوت سے توبہ کرے، ہاتھ اپنی بغاوت سے توبہ کرے، پاؤں اپنی بغاوت سے توبہ کرے، دل اپنے سوچنے سے توبہ کرے، دماغ اپنے سوچنے سے توبہ کرے،
پورے جسم کی توبہ ہو، اس کے اندر تبدیلی آ جائے، تب تو یہ توبہ ہے۔ اللہ اس پہ انعام یہ دیتے ہیں، پہاڑوں، سمندروں، ریت کے ذرات کے برابر اس کے اگر گناہ ہے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ ہاں، اللہ معاف فرما دے گا۔ یعنی توبہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، پورے جسم کے اندر تبدیلی آ جائے پھر اس کی ہے توبہ، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے۔ موت سے پہلے اگر 1 منٹ اس نے توبہ کی، جس کی وضاحت ابھی میں نے کی ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہیں، سارے گناہ اس کے معاف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔